آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون۔ ان بے شک ربکم تمہارا رب اللہ ہے، الذی وہ جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ نبوت کے اسبات کے بعد توحید و قیامت کے دلائل شروع ہوتے ہیں۔ توحید کی پہلی اور ازر من الشمس دلیل جو قرآن پاک بار بار بیان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آسمان و زمین اور ہر چیز کا خالق و مالک، رب اور مدبر ہونا ہے۔ جب رب وہی ہے تو عبادت کسی اور کی کیوں کی جائے؟ اس آیت میں اور دوسرے بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ربوبیت اور دوسری صفات کو اس کے واحد اور معبود برحق ہونے کی دلیل بنایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات درجہ بدرجہ کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے صفت ابداع کا اظہار ہوتا ہے، جیسے فرمایا بدیع السماوات والارض، یا فرمایا فاطر السماوات والارض، یعنی آسمانوں اور زمین کا بغیر آلے اور مادے کے پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہے۔ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے استعمال کیے بغیر ایجاد کر دینا خاصہ خداوندی ہے، یہ صفت ابداع ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ صفت خلق آتی ہے۔ خلق کا معنی بھی پیدا کرنا ہے، اور کسی دوسرے مادے یا آلے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے مادے سے اور جنات کو آگ کے مادے سے پیدا فرمایا، یہ اس کی صفت خلق کا ظہور ہے۔ جب بعض چیزیں مارد وجود میں آ جاتی ہیں تو پھر ان میں توازن قائم کرنے کے لیے، کسی کو گھٹانے کے لیے اور کسی کو بڑھانے کے لیے، کسی کو زندگی بخشنے کے لیے یا کسی پر موت طاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت تدبیر کا کام کرتی ہے۔ چنانچہ ہر ذرے ذرے کی تدبیر خدا تعالیٰ براہ راست کرتا ہے۔ جس صفت میں کسی کو شریک کرتا ہے وہ بھی مشرک بن جاتا ہے۔ اور پھر چوتھی صفت تجلی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا تجلی اعظم کا عکس اس کے قلب پر بھی پڑتا ہے، لیکن یہ کئی واسطوں کے ذریعے آتا ہے۔ تجلی اعظم کا اثر عرش الہی پر پڑتا ہے تو انسان کے قلب پر بھی پڑتا ہے، اور پھر اس کے واسطے سے وہ اثر روح انسانی پر بھی پڑتا ہے۔ روح انسان میں بڑے بڑے مرکز ہوتے ہیں جن کے ذریعے تجلی اعظم کا اثر ہر انسانی قلب پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانی ذہن بہت تیز ہو جائے گا۔ اگر اس نے دنیا میں ایمان قبول نہیں کیا تو اس کو بڑا افسوس ہوگا کہ وہ ایمان سے کیوں محروم رہا۔ اس کے قلب پر پڑنے والی تجلی اسے ستائے گی اور ملامت کرے گی کہ دنیا میں رہ کر تم نے کیا کیا کرتوت کیے۔ ابتدا ہی سے ہر انسان کے قلب میں خدا شناسی کا بیج بو دیا گیا ہے جو کہ تجلی اعظم کے ذریعے سے آتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے، اور صرف تدبیر بھی اسی کی ساتھ خاص ہے۔ فرمایا فی 6 ایام، 6 دنوں میں اس ایسے ربوبیت کے دلائل اور ان کے نتائج کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی نے ارض و سماوات کو 6 ایام میں پیدا کیا، یعنی یہ کائنات از خود ہی وجود میں نہیں آ گئی جیسے کہ داریوں کا خیال ہے۔ پھر عرش پر قرار پکڑا، پھر وہ کائنات کو پیدا کر کے بیٹھ نہیں گیا جیسے کہ بعض گمراہ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ اس کا پورا انتظام چلا رہا ہے۔ شمس و قمر، ستارے سب اسی کے حکم کے مطابق گردش کر رہے ہیں۔ اس کا روب داب، اس کا تصرف اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس کے سامنے کسی دوسرے کی سفارش بھی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔
الا یہ کہ وہ خود ہی کسی کو سفارش کی اجازت دے۔ لہذا ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگ اسی بااختیار اور مقتدر ہستی کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ وہی تمہارا پروردگار ہے۔ رب اور عبادت دونوں الفاظ بڑے وسیع معنی رکھتے ہیں جو سورہ فاتح میں بتلائے جا چکے ہیں۔ یہاں اتنا اشارہ کافی ہے کہ اللہ کو فی الواقع رب تسلیم کر لینے کا نتیجہ ہی یہ نکلتا ہے کہ عبادت کی تمام اقسام صرف اسی کے لیے مختص کر دی جائیں۔ فی ستۃ ایام، یعنی اس آیت میں داریوں کا بھی رد ہے جو رب تعالیٰ کے وجود کی منکر ہیں۔ جب معمولی سے معمولی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی تو سمجھ لو کتنی بڑی کائنات اور اس کا عظیم الشان نظام جس میں کوئی حادثہ یا تصادم نہیں، اسے بنانے والا تمہارا رب ہی ہے۔ 6 دنوں سے مراد یا تو وہ دن ہیں جن میں سے ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے۔ اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو یہ ہمارے 6 دنوں کے برابر مدت مراد ہے، کیونکہ یہ دن رات تو سورج کی پیدائش کے بعد وجود میں آئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمت تدریج بھی ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے تو سب کچھ ایک لمحے میں کن کہہ کر پیدا فرما لیتا، مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ زمین و آسمان کو مرحلہ وار پیدا فرمائے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ہر کام آرام و اطمینان کے ساتھ کرنے کا سبق ہے۔ کائنات کی اکثر اشیاء پر غور کریں تو وہ 6 مرحلوں سے گزر کر مکمل ہوئی ہیں، جس کا ذکر سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 تا 14 میں ہے۔ ثم استوى، پھر وہ مستوی ہو گیا، علی العرش، عرش پر۔ قرآن میں جہاں بھی استوا علی العرش کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی قرار پکڑنا یا جم کر بیٹھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ خود اپنے لیے عرش پر قرار پکڑنے یا اپنے ہاتھوں، آنکھوں، چہرے اور پنڈلی کا غیر مبہم الفاظ میں قرآن میں ذکر فرمایا ہے تو اس کا تنزیہ خود اس سے زیادہ بہتر اور کون کر سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا عرش کیسا ہے یا اس نے کس طرح عرش پر قرار پکڑا ہے یا اس کا چہرہ، آنکھیں اور ہاتھ وغیرہ کیسے ہیں، تو یہ جاننے کے ہم مکلف نہیں ہیں، کیونکہ اس نے خود ہی فرمایا ہے کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔ ایک اور جگہ فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ تو بس ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو کچھ کتاب و سنت میں مذکور ہے اسے جوں کا توں تسلیم کر لے، اسے عقل اور فلسفہ کی سان پر چڑھا کر اس کی تعویلات، تحریفات پیش کرنا ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا، اور نہ قرآن ایسی فلسفیانہ موشگافیوں کا متحمل ہو سکتا ہے، کیونکہ جن لوگوں پر یہ قرآن نازل ہوا تھا وہ امی تھے اور فلسفیانہ موشگافیوں سے قطعاً نابل تھے۔ یدبر، وہ تدبیر کرتا ہے، الامر، ہر کام کی، ما نہیں ہے۔ یدبر الامر سے معلوم ہوا کہ پیدا کرنے کے بعد اس کا سارا اختیار اور تدبیر و انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کر کے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ سارے کائنات کا نظم تدبیر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ کبھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا، ہر چیز اس کے حکم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ اور مشرکین نے یہ اختیار کچھ اور حصوں کے پاس سمجھ لیا، بھلا پیدا کرنے کے بعد اپنی ملکیت اختیار کسی دوسرے کو کون دیتا ہے؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ملکیت و اختیار بے بس مخلوق کو دے دے جو اپنا آپ نہیں سنبھال سکتی؟ حقیقت یہی ہے کہ مشرک سے بڑھ کر بے عقل کوئی نہیں ہو سکتا۔ من شفیع، کوئی سفارشی، الا، مگر، من بعد اذنی، بعد اس کی اجازت کے۔ فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنی۔ کفار ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا خیال تھا اور ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو مالک تو نہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں کروا سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی محبت کے ہاتھوں یا ان کی غیبی قوت سے مجبور ہو کر ان کی بات اور سفارش ماننا پڑتی ہے۔
اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے ان سے التجائیں کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ مشرکین و کفار جو اصل مخاطب تھے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے یہاں کی شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ پسند فرمائے گا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ ایک اور جگہ فرمایا لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صاف نفی فرما دی۔ ہاں خود اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشنے کے لیے اسے سفارش کی اجازت دے دے تو وہ سفارش کر سکے گا، مگر صرف اس کے لیے جس کے حق میں اجازت ملے گی، اس میں اس کا اپنا اختیار کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ مضمون کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا، قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیان ہوا ہے، اور امت کے گناہ گاروں کے حق میں شفاعت تو صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی اللہ بإذن والی آیات سے بھی یہ شفاعت ثابت ہو رہی ہے، مگر یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہی ہوگی۔ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء، صالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اور دیگر جنتی شفاعت فرمائیں گے، اور ان شفاعت کرنے والوں کے سردار آقا و مولا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کی شفاعت اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مقبول ہوگی۔ ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب، فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ فاعبدو، عبادت کا معنی پوجا کرنا بھی ہے، اور پوری زندگی عبد یعنی اس کا فرمانبردار غلام بندہ بن کر گزارنے کو بھی عبادت کہا جاتا ہے، اور حاجت روائی کے لیے کسی غیبی قوت کے پکارنے کو بھی عبادت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے ہر قسم کی عبادت کا اللہ کے ساتھ خاص کیا ہے، پس فاعبدو کے معنی ہے اسی کی پوجا کرو، اسی کو مشکلات دور کرنے کے لیے پکارو، اور پوری زندگی اسی کی بندگی غلامی میں بسر کرو۔ زندگی کے کسی شعبے میں بھی اگر تم کسی اور کی بندگی اختیار کرو گے تو گویا اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہراؤ گے۔ افلا، کیا پھر نہیں، تذکرون، تم نصیحت حاصل کرتے۔ فرمایا یاد رکھو، ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا رب جو خالق اور مدبر ہے، وہ ذرے ذرے کا مالک ہے، فاعبدو، لہذا عبادت بھی صرف اسی کی کرو۔ اللہ کا نبی بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کرو۔ فرمایا افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے، نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ کا نبی تمہیں واضح بتاتا ہے، اللہ کی کتاب تمہاری رہنمائی کرتی ہے، نشانات قدرت تمہیں پکار کر توحید کی دعوت دے رہے ہیں، مگر تم فول باتیں کر رہے ہو، کبھی اللہ کے سچے نبی کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہو اور اسے جادوگر کا لقب دیتے ہو، اور کبھی کتاب الہی کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، نیز یہ ہمارے سفارشی ہماری مرادیں پوری کرنے والے ہیں، ہم ان کی پرستش ضرور کریں گے یا یہ ہمیں ضرور ہی چھڑا لیں گے۔ بہرحال فرمایا کہ رب وہ ہے جس کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ خالق اور مدبر ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی کرو۔ اللہ کا قانون یہی ہے، افلا تذکرون، یہ اصل میں تذکرون تھا، یہاں فکر کی بجائے ذکر کی دعوت دی ہے۔ ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں، نصیحت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ واحد ہی کو عبادت کے لائق سمجھنے کے لیے لمبی چوڑی فکر اور سوچ کی ضرورت نہیں، جو کچھ تمہارے گرد و پیش ہے، وہ جو کچھ تمہارے ذہن میں موجود ہے، اسی کو یاد کرو، نصیحت کے لیے وہی کافی ہے۔ یا اللہ کریم، ہمیں اپنے مقبول بندوں کی شفاعت سے حصہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرما۔ یا اللہ
کریم ہمیں قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخش، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔